اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ وضو کے اوپر ہے، اور وضو اتنا قیمتی رکن ہے، اتنی ضرورت کی چیز ہے کہ نماز کے اندر اس کا بہت اہم کردار ہے۔ آپ کھڑے ہوئے بیٹھے، ادھر ہو کے بیٹھے۔ نماز کے اندر اس کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نماز کے لیے وضو کا ہونا بہت ضروری ہے، وضو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہوں کو دھو، یہ وضو کا پہلا فرض آ گیا، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، دوسرا فرض آ گیا، اور اپنے سروں کا مسح کرو، تیسرا فرض آ گیا، اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں تک، اپنے پاؤں دھو ٹخنوں تک، کیونکہ بیٹا نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے وضو کے فرائض جو کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وضو کا طریقہ۔ وضو کے طریقے کے اندر سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب کی نیت کے لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے کلی کرنی ہے، 3 مرتبہ سیدھے ہاتھ سے کلی کرنی ہے۔ اگر مسواک ہے تو مسواک کر لیں، کیونکہ مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کے بہت فائدے ہیں، تو اگر مسواک ہے تو مسواک لازمی کریں۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں، اور سیدھے ہاتھ سے 3 مرتبہ پانی چڑھائیں، اور الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کریں، الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ناک جو صاف کرنی ہے آپ نے الٹے ہاتھ سے صاف کرنی ہے، سیدھے ہاتھ سے صاف نہیں کرنی۔ سیدھے ہاتھ سے صاف کریں گے وضو مکروہ ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھونا ہے، اس طریقے سے دھونا ہے۔ بعض اوقات لوگ ٹوٹی اس طرح کھول لیتے ہیں کہ اس کی چھینٹیں دوسرے نمازی پہ چلی جاتی ہیں، اور وضو کرتے ہوئے اتنی زور سے منہ پہ پانی مارتے ہیں کہ اس کی چھینٹیں بھی دوسرے پر جاتی ہیں۔ اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے، اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے، اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ وضو اس طرح کریں کہ چھینٹیں دوسرے پر نہ جائیں، اور چھینٹیں اپنے اوپر بھی نہ آئیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نماز کے اندر کپڑوں کا وضو کے دوران گیلا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ وضو اس طرح کرنا ہے کہ اس کی چھینٹوں سے آپ کے کپڑے گیلے نہ ہوں، ان چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچانا ہے۔ لیکن آج کل تو وضو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں اور پورا نہائے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کی نماز بھی خراب ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ خیر یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر ایک لمبی تفصیل ہے کہ کتنا پانی گر جائے اور کس طرح گر جائے اور کیا ہو جائے، تو لیکن مختصر یہ ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو لازمی گیلا ہونے سے بچانا ہے۔ آرام سے آپ منہ دھوئیں، زور سے چھینٹیں نہیں مارے، ٹوٹی ہلکی کھولے، کونیاں دھوتے ہوئے احتیاط سے دھوئیں، کپڑے گیلے نہ ہوں، سر کا مسح کرتے ہوئے ٹوٹی کو بند کریں تاکہ آپ کے کپڑے گیلے نہ ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ بچائیں گے تو آپ کا وضو صحیح طریقے سے ہو پائے گا، اور آپ کے کپڑے بھی محفوظ رہیں گے۔ منہ اس طریقے سے دھوئیں گے پیشانی کے بالوں سے لے کر ایجا سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی روز سے لے کر، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی ٹریننگ ہوئی بھی ہے، تو اس طریقے سے اپنا منہ دھونا ہے ہم نے۔ اچھا، تو اگر کسی شخص کی داڑھی ہے تو اپنی داڑھی کا خلال کر لیں،
خلال کہتے ہیں انگلیاں اس طریقے سے گیلا کر لینا، یعنی بال بڑی جلدی گیلے ہو جاتے ہیں، ہلکا سا ہاتھ گیلا کیا نا تو بال گیلے ہو، تو گاڑی کا خلال کر لے اگر داڑھی ہے تو۔ پھر 3 مرتبہ کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پہلے آپ نے سیدھا ہاتھ دھونا ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ پانی کو آپ نے زیادہ ضائع نہیں کرنا، پانی کو آپ نے زیادہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کونی کو دھو رہے ہوتے ہیں لیکن نل جو ہے وہ تیز چل رہا ہوتا ہے، نل جو ہے وہ تیز چل رہا ہوتا ہے۔ آپ پہلے سیدھی کونی کو دھو لیں پھر الٹی کونی کو دھو لیں، اس طرح بھی کچھ لوگ دھوتے ہیں، اس طرح ٹوٹی کا آگے کر کے بھی دھوتے ہیں، دونوں طریقے ہیں دھونے کے، دونوں طریقے سے آپ کو جو آسان لگے۔ کوشش یہی کرنی کہ پانی ضائع نہ ہو، پانی ضائع نہ ہو۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نہر کے اوپر بیٹھے ہو، نہر ہوتی ہے نا، پانی کی چل رہی ہوتی ہے، نہر میں کوئی پانی کی کمی ہوتی ہے؟ کتنا پانی ہوتا ہے؟ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک بالٹی بھی جتنا ضائع کر رہے ہو تو اس کو کچھ فرق پڑے گا؟ تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہر پر بھی وضو کر رہے ہو تب بھی پانی ضائع نہیں ہو۔ یہ تو پھر پانی کی ویسی قلت ہے علاقوں کے اندر، کوشش کریں پانی کو ضائع نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ اور پھر آپ جتنے آپ قطرے ضائع کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا قیامت کے دن قطرے قطرے کا حساب دینا، کوشش کریں کہ آپ ان قطروں کو بھی ضائع نہ کریں، اتنا پانی آپ استعمال کریں۔ خالی نہ وضو کی بات نہیں، نہاتے وقت بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نل کھول لیں گے اور بس پانی کے اندر مزے لینے لگ جائیں گے، پانی کے اندر نہا کے۔ تو بیٹا بات سنو، بیٹا اس طرح کرنا گناہ ہے، پانی کا ضائع کرنا پانی کا ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ جب آپ ایک سوچیں نا ایک چیز کا حساب دینا ہو تو پاگل ہوگا جو اس کو ضائع کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس چیز کا حساب دینا ہے اور اس کو ضائع بھی کر رہا ہے، تو اس سے سراسر ایک بے وقوفی ہے۔ تو کوشش کریں نہاتے وقت بھی اتنا پانی استعمال کریں جتنا استعمال ہونے کا ہے، پانی کا ضائع کرنا صحیح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو پہلے سیدھی کونی کو دھوئیں، پھر الٹی کونی کو دھوئیں 3 بار، اور پھر آپ نے پورے سر کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو مسح کہتے ہیں کہ ہلکا سا ہاتھ بھی لگ جائے تو کہتے ہیں مسح ہو جاتا ہے، لیکن اس مسح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو 3 انگلیاں ہیں اس کو پھیرتے ہوئے، پیشانی سے پھیرتے ہوئے گدی تک لے جانا ہے، اور پھر یہ ہتھیلیاں جو ہیں ہتھیلیوں کو واپس لانا ہے اس طرح، ٹھیک ہے، اس طرح واپس لانا ہے، اور انگلی کے شہادت کی انگلی کے جو درمیانی سامنے کا حصہ ہے اس سے کانوں کے اندر کا مسح کرنا ہے، اس سے کانوں کے اندر کا مسح، کہتے ہیں نا کانوں کے اندر انگلی پھیر لو، اسے کہتے ہیں کانوں کے، اور انگوٹھے کے پیٹ سے یعنی انگوٹھے کے سامنے والی سائڈ سے کانوں کے بیرونی سائڈ کا مسح کرنا، اور پھر انگلیوں کی پش سے، انگلیوں کے سامنے والے حصے سے اپنی گردن کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح کرنا ہے، اس طریقے سے آپ کا مسح مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسح کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، لیکن پہلے سیدھا پاؤں اور پاؤں الٹے ہاتھ سے دھونے ہیں، خیال کرنا ہے اس چیز کا۔ اور اس انگلیسز کا خلال کرنا ہے انگلیوں کا، اور پاؤں پورا جو دھونا ہے ہاتھ پھیرنا ہے وہ الٹے ہاتھ سے اس پہ ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو یہ تھے جی ہمارے وضو کا طریقہ۔ اس کے بعد وضو کے فرائض میں نے آپ کو جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں وضو کے میں نے 4 فرائض کا ذکر کرا۔ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 4 یہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ ہو گئے وضو کے فرائض۔ اب سنیں وضو کی سنتیں، اب سنیں بیٹا،
وضو کی سنتیں: پہلے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، داڑھی کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، پے در پہ وضو کرنا، یعنی وضو آگے پیچھے نہیں کرنا، پے در پہ ترتیب سے وضو کرنا، کوئی پہلے آزو سوکھنے نہ پائے، ٹھیک ہے؟ ہر دھونے والے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا۔ وضو کے مستحبات کہتے ہیں اچھی باتیں۔ وضو میں اچھی باتیں کون کون سی ہیں کہ بھئی یہ کام کر لو، ہم کہتے ہیں یہ کام کر لو، یہ کام اچھا کام ہے تو وضو میں مستحبات کیا ہے؟ گردن کا مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ وضو کا مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ سیدھے بیٹھے، قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا، یہ اچھا عمل ہے۔ سنت فرض نہیں بتا رہا میں آپ کو، مستحب عمل بتا رہا ہوں۔ قبلے کی طرف قبلے کی طرف منہ کرنا، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھنا، پاک اور پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا، بغیر ضرورت اگر ضرورت نہ ہو نا تو دوسرے مدد لینے کی ضرورت نہیں کہ بھائی یہ پکڑا دو، یہ کر دو، جو آپ خود کر سکتے ہو وہ کر لو۔ دنیا کی باتیں نہ کرنا، یہ مستحب عمل ہے، اچھی بات ہے، کوئی کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بات کر لی عملے کی کوشش کرنی ہے، وضو بات نہ کرے، مستحب عمل ہے، اچھی بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ پیا جا سکتا ہے کھڑے ہو کے، کیونکہ پرانے وقتوں میں لوگ جو تھے سراہی کے اندر سراہی ہوتی تھی یا وضو کا ایک الگ ایک وہ ہوتا تھا، برتن ہوتا تھا، اس سے وضو کرتے تھے تو تھوڑا سا پانی بچ جاتا تھا اس کے اندر، جیسے گلاس میں بچ جاتا ہے، جگ میں بچ جاتا ہے تو وہ پی لیتے تھے۔ وضو کا پانی کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، وضو کا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ایک اور دعا ہے وضو کے بعد کی، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے، پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے۔ تو بیٹا یہ جو ہم نے چیزیں بیان کری اس میں وضو کے مستحبات اور وضو کی سنتیں اور وضو کا طریقہ اور وضو کا ثبوت، یہ تمام چیزیں شامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔